فلڈس کی صورتحال کیا ہے اور کتنا نقصان ہوا اور اس پہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن آرمی چیف سے ایک ملاقات کی سہیل وڑائچ نے۔ سہیل وڑائچ پاکستان کے ایک پرانے جرنلسٹ ہیں، اور ان کو میں نے دیکھا بھی تھا جب برسلز میں آرمی چیف موجود تھے، تو اس تقریب میں انہیں خاص طور پہ بلایا گیا تھا، اور اس تقریب کے بعد ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے۔ اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کچھ تفصیلات جاری کی ہیں۔ 5 چیزیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آرمی چیف کا مائنڈ مکمل طور پہ ڈسکلوز ہو گیا ہے، یعنی وہ فیوچر میں کیا کریں گے، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور موجودہ فیلڈ مارشل آرمی چیف پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اور یعنی وہ جانے کا ان کا ارادہ ہے بھی یا نہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کلیئر بات ہے کہ جو سہیل وڑائچ نے لکھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی، آرمی چیف کی اجازت کے بغیر تو لکھ نہیں سکتے۔ یعنی اگر کوئی آف دی ریکارڈ باتیں ہوں گی تو وہ سہیل وڑائچ صاحب آرمی چیف کے ریٹائر ہونے کے بعد بتائیں گے، اگر زندگی رہی تو آرمی چیف کے ریٹائر ہونے کے بعد بتائیں گے، اس سے پہلے وہ نہیں بتائیں گے۔ جب تک آرمی چیف موجود ہے تب تک وہ وہی لکھیں گے جو آرمی چیف کی اجازت سے ہے۔ تو آرمی چیف کی اجازت سے 5 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1 چیز جو ہے وہ معافی کا مطالبہ ہے۔ نمبر 2 تبدیلی کے بارے میں افواہیں۔ نمبر 3 خارجہ پالیسی۔ نمبر 4 معیشت کے معاملات۔ نمبر 5 ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ اور چین۔ اب اس میں جو پہلا نقطہ ہے نا، جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ سہیل وڑائچ صاحب نے پڑھ کے سنایا، وہ مجھے بہت عجیب لگا۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی بھی باشعور آدمی یا عقل مند آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یعنی سیاسی حوالے سے ایک سوال کیا سہیل وڑائچ نے، سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پہ عاصم منیر نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ بتایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے شیطان کے، ابلیس کے، سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آرمی چیف فیلڈ مارشل کا مائنڈ ڈسکلوز کر رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معافی مانگو، اور ابلیس نے، شیطان نے معافی نہیں مانگی، اور باقی سب جنہوں نے معافی مانگ لی وہ فرشتے ہو گئے، اور جس نے معافی نہیں مانگی وہ شیطان ہو گیا۔ اور اس پہ انہوں نے قرآن پاک کا حوالہ دیا آرمی چیف نے۔ اب سوال یہ ہے کہ سارا قرآن پاک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اترا ہے؟ کیا قرآن پاک کی کوئی آیت آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ ظلم نہیں کرنا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا، جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ نہیں کرنا، بے گناہوں کا خون نہیں بہانا، ظلم، جبر اور فسطائیت نہیں کرنی، ایماندار رہنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی، لوگوں کا مینڈیٹ چوری نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، رشوت، سفارش اور چوروں ڈاکوؤں کا ساتھ نہیں دینا، گواہی ہمیشہ سچی دینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا؟ کیا یہ ساری چیزیں، حق کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ سارا کچھ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا؟ یا پورا قرآن پاک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں ہی آپ نے آرمی چیف نے سنانا ہے لوگوں کو؟ اب جب بھی کبھی وہ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ اٹیک ہوتا ہے۔ اب یہ آپ غور کریں نا کہ عمران خان اس لیے شیطان ہے، ان کے بقول، سہیل وڑائچ کے بقول آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ اس نے ابلیس کی طرح معافی نہیں مانگی، اور مراد راس یا فیض الحسن چوہان